قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بظاہر چند کروڑ کی کرپشن کا معمولی سا کیس نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ کیس واقعی کرپشن کیس ہے یا کہانی کے تانے بانے بہت دور تک بندھے نظر آتے ہیں؟ چلیں ذرا قاضی فائز عیسیٰ کے ماضی میں چلتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میمو گیٹ اسکینڈل کیس تو یاد ہوگا۔ یہ مئی 2011 کا واقعہ تھا جب امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی نے امریکہ کے ایک اعلیٰ افسر کو پاکستانی فوج کے خلاف ایک خط لکھا جو کہ ریاست پاکستان کے ساتھ سنگین غداری کے زمرے میں آتا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالتی کمیشن کو میمو گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا تھا۔ یہ ایک کھلا کیس تھا جس میں حسین حقانی کی غداری بالکل واضح تھی، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کو ایسے توڑ مڑوڑ دیا کہ نہ صرف حسین حقانی کو پاکستان سے فرار ہونے میں مدد ملی بلکہ بعد میں سپریم کورٹ بھی اس اہم کیس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ڈال کے بری الذمہ ہو گئی۔ اب ادھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قاضی فائز عیسیٰ نے حسین حقانی کو پاکستان سے فرار ہونے اور اس کیس کو کمزور کرنے میں قانونی مدد کیوں فراہم کی؟ تو یہ دراصل موصوف کی جناب سے اس احسان کا بدلہ اتارا گیا تھا جب 2009 میں 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف کی طرف سے لگائی جانے والی ایمرجنسی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیے جانے کے بعد بلوچستان کے تمام ججز مستعفی ہو گئے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا انعام قاضی فائز عیسیٰ نے اس طرح چکایا کہ میمو گیٹ کیس کو اتنا کمزور کر دیا کہ آصف زرداری اور حسین حقانی اس میں سے مکھن سے بال کی طرح نکل گئے۔ ادھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تمام قانونی، اخلاقی اور مروجہ طریقہ کار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لگایا گیا تھا، جس کے خلاف 1 جنوری 2016 کو ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی نامی وکیل ایک پٹیشن دائر کرتا ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مذکورہ دونوں عہدوں پر تعیناتی میں رائج طریقہ کار کی پیروی نہیں کی گئی۔ تاہم رجسٹرار سپریم کورٹ حیرت انگیز طور پہ تمام ثبوت ہونے کے باوجود پٹیشن کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور کیس کی جانب۔ کوئٹہ کے سول ہسپتال میں 8 اگست 2016 کو ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 6 اکتوبر 2016 کو ایک کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ واقعے میں 74 افراد ہلاک ہوئے تھے جس میں سے بیشتر وکلا تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کے سربراہ بنتے ہیں۔ ادھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ 3 مارچ 2016 کو ہندوستان حاضر سروس جاسوس کلبھوشن یادو بلوچستان سے گرفتار ہوتا ہے، جو کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کا اعتراف جرم کرتا ہے، جس سے ہندوستانی حکومت شدید پریشر میں آ جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگست 2016 کے دھماکے کی انکوائری رپورٹ میں کہیں بھی ہندوستان کے ملوث ہونے کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی گرفتار شدہ دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا کوئی ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے اپنے 110 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں حکومت کو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے 18 مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر دسمبر 2017 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے نواز شریف کے خلاف تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود قومی احتساب بیورو نیب کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، جس میں نیب نے نواز شریف کے خلاف 1 ارب 20 کروڑ روپے کی حدیبیہ پیپر ملز کی کرپشن کیس کی سماعت کو نئے پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کی کرپشن کا پکڑا جانا تو بہت معمولی کیس ہے۔ اصل کہانی میں گھس گئے تو اس کے تانے بانے میمو گیٹ، CIA، افغانستان میں دہشت گردوں کی مدد اور نواز شریف کو لندن فرار کرانے سمیت بہت دور تک جاتی۔ قانونی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک جج کو غیر متنازع ہونا چاہیے
مگر قاضی فائز کی تاریخ دیکھیں تو یہاں تو دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی لگتی ہے۔ پچھلے 10 سال میں عدلیہ کی طرف سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا کوئی کیس دیکھ لیں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ اور پھر جب قاضی صاحب کی بیگم کی لندن میں جائیدادیں اور جعلی اسپینش بینک اکاؤنٹ پکڑے جاتے ہیں تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ جج کے خاندان کا کوئی سوال پوچھا نہیں جا سکتا۔ جج صاحب، سوال تو ہوگا اور جواب آپ کو لازمی دینا پڑے گا۔